اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب من نسی صلاة فلیصلی اذا ذکرها ولا یعید الا تلک الصلاة وقال ابراہیم من ترک صلاة واحدة 20 سنة لم يعد الا تلك الصلاة الواحدة عن انس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من نسي صلاة فليصلي اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك واقم الصلاة لذكري۔ باب قائم کیا امام بخاری نے قضا نمازوں کے متعلق۔ حضرت ابراہیم نخعی ان کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی 20 سال تک ایک نماز قضا ہو جائے، یعنی چھوڑ دے، 20 سال تک اس نے ایک ہی نماز نہیں پڑھی، تو جب وہ قضا کرے گا تو وہ اسی ایک کی قضا کرے گا، اس کے علاوہ کسی اور کی قضا نہیں کرے گا۔ اس کے بعد حدیث مبارکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھنا بھول گیا، یعنی غلطی سے اس کی نماز قضا ہو گئی ہے، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ جب اس کو یاد آئے تو وہ اس کو پڑھ لے، اس کے علاوہ اس کا اور کوئی کفارہ نہیں ہے۔ قضا نمازوں کے متعلق دو چیزیں، پہلے نمبر پہ ایک یہ ہے کہ کسی سے غلطی سے نماز چھوٹ گئی ہے، مثال نیند میں تھا، سویا رہا ہے تو نماز کا وقت گزر گیا، نشے میں تھا، نشے کے عالم میں نماز چھوٹ گئی ہے، کسی کام میں مشغول تھا تو نماز چھوٹ گئی ہے، یہ نماز ہے غلطی سے چھوٹ جانا۔ دوسرا ہے جان بوجھ کے چھوڑ دینا، جس طرح کہ اکثریت چھوڑتی ہے۔ غلطی سے چھوٹ جائے یا جان بوجھ کے چھوڑی جائے، دونوں کے لیے حکم یہی ہے کہ جب وہ نیت کر لے، ارادہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے اور وہ دین کی طرف واپس آنا چاہے، اس کو احساس ہو جائے، تو جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں اس کی جو چھوٹ گئی ہیں اس کا کفارہ صرف یہ ہے کہ وہ اس کو دوبارہ پڑھے گا، اس کے علاوہ اور کوئی کفارہ نہیں۔ پاکستانیوں کے مزاج ہے، ہر کام کا شارٹ کٹ ہم نکالتے ہیں۔ وہ شارٹ کٹ ہم نے نکالا ہے کہ 27ویں رات کو 2 نفل پڑھیں قضا عمری کے، تو جتنی نمازیں ہماری قضا ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری ادا ہو جاتی۔ کدھر سوکھا کم ہے، بندہ پورا سال نہ پڑھے تو 27ویں 2 نفل پڑھے تو لیول برابر ہو جائے گا۔ حالانکہ ایسی کوئی روایت حدیث مبارکہ میں نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے۔ 2 نفل پڑھنے سے یا 100 نفل بھی پڑھ لیں تو کوئی ایک نماز بھی اس سے ادا نہیں ہوتی۔ یہ واضح حکم آ گیا، نماز قضا ہوئی ہے تو کوئی اس کا کفارہ نہیں۔ میں کہوں کہ جی میں نماز کے بدلے صدقہ کر دوں، تو مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں یا کوئی اور عمل کر دوں جس سے میری نماز ادا ہو جائے، میں حج پہ چلا جاؤں میری نماز ادا ہو جائے، حج بھی کر رہا ہوں تب بھی میری نماز جو قضا ہوئی ہے وہ ادا نہیں ہوگی۔ اس کا کفارہ صرف یہ ہے کہ میں اس نماز کو ادا کروں گا، یعنی اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کو دوبارہ پڑھوں گا۔ میں جب تک پڑھتے نہیں ہیں وہ گناہ سر کے اوپر رہے گا۔ عمرہ کر رہا ہوں تب بھی نماز میری جو قضا ہے وہ ادا نہیں ہوگی۔ اس کے بعد دوسری چیز آ جاتی ہے جس کی جو نماز قضا ہو جائے اس شخص کے متعلق کیا حکم ہے۔ اس شخص کے متعلق حکم یہ ہے کہ جو نماز کو چھوڑ دے، جس سے قضا ہوئی غلطی سے ہو گئی وہ تو ہو گئی، جس نے جان بوجھ کے چھوڑی ہے نماز، اس کے متعلق حکم یہ ہے کہ وہ فاسق ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ وہ فاسق ہے، یعنی فاسق شخص توبہ کر لے تو معاملہ سیدھا ہو جائے گا۔ صرف توبہ کافی نہیں ہے، وہ توبہ بھی کرے گا اور جو نمازیں اس سے قضا ہوئی ہیں وہ نمازیں بھی پڑھے گا۔ اگر وہ بالکل کلیتاً انکار کر دیتا ہے، نماز کی فرضیت کا انکار کر دیتا ہے کہ جی یہ نماز کوئی شے نہیں، اگر وہ فرضیت کا انکار کر دے یا نماز کا مطلق انکار کر دے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ دین کے صرف نماز نہیں بلکہ دین کے جتنے بھی احکام ہیں ان احکام میں سے کسی حکم کا بھی انکار کرنا یہ کفر ہے، اور نہ پڑھنا یہ کفر نہیں ہے، وہ صرف فسق ہے، گناہ ہے۔ مثال ایک شخص نے میں نماز نہیں پڑھتا تو میں گناہگار ہوں اور میں نماز کا انکار کر دیتا ہوں، یہ کفر ہے۔ یہ دو چیزیں مختلف ہے، انکار کرنا الگ ہے اور نہ پڑھنا الگ ہے۔ یہاں پہ اس مسئلے پہ اس تمام علماء، تمام ائمہ جو ہیں وہ متفق ہیں، ان کا اتفاق ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ فاسق ہے، سوائے ایک طبقہ ہے جو اس چیز کے اوپر بڑا سخت حکم لگاتا ہے، وہ ہے یہ غیر مقلدین جو ہیں جن کو ہم اہل حدیث کہتے ہیں۔
ان کے نزدیک یہ ہے کہ جس شخص نے نماز جان بوجھ کے نہیں پڑھی وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. جب دار اسلام سے خارج ہوگا تو مرتد ہو جائے گا, اور مرتد جو ہے وہ واجب القتل ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جو جان بوجھ کے نماز نہیں پڑھتا وہ دار اسلام سے نکل گیا, اس کو قتل کر دیا جائے گا. یہ ان کے صرف ایک عالم دین نے نہیں لکھا, ان کے تمام علماء نے یہی کچھ لکھا ہے. یہ میں نے کل پڑھا ہے تو مجھے وہ خیال آیا, جو نمازی ہمارے موجود تھے, ایک مرتبہ یہاں ہمارا ایک صاحب تشریف لائے تھے, وہ غیر مقلد تھے, ان کے ساتھ یہاں مسجد کے اندر بیٹھ کے بات ہوئی تو انہوں نے کہا معاملہ کوئی اور تھا. تو میں نے کہا کہ جی یہ پورے عیدگاہ کے اندر کم و بیش 2000 مرد تو ہوں گے گھروں کے اندر, ان 2000 مردوں میں سے صرف 20 بندے نماز پڑھنے آئے ہیں, تو جو باقی بندے نماز پڑھنے نہیں آئے تو ان کے متعلق آپ کا کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے دھڑلے سے کہہ دیا, کہتے جو سارے کافر ہیں. نمازی بیٹھے تھے وہ کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا اللہ کا نام ہے تو کتوں پڑھ گئے ہیں. نہیں میں نے سمجھا وہ جہالت کی وجہ سے کہہ رہے ہیں. ان کا یعنی ان کے علماء کا قول ہی یہی ہے, وہ اپنی جگہ ٹھیک تھا, حالانکہ یہ قول جو ہے یہ حدیث مبارکہ کے خلاف ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے. حضور نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دے دی اور اس بات کی گواہی دے دی کہ میں اللہ تعالیٰ کا سچا رسول ہوں, اس کو سوائے 3 وجوہات کے کسی بھی وجہ سے قتل نہیں کیا جائے گا. پہلے نمبر پہ وہ شادی شدہ ہو کے زنا کرے تو اس کو قتل کیا جائے گا. دوسرے نمبر پہ قصاص کے طور پہ قتل کیا جائے گا, یعنی قتل کا بدلہ قتل ہے, اس نے کسی کو قتل کر دیا تو اس کے جواب میں قتل بطور قصاص قتل کیا جا سکتا ہے. تیسرے نمبر پہ وہ دین چھوڑ دے, مرتد ہو جائے. یہ 3 وجوہات ہیں. ان 3 وجوہات کے علاوہ کسی بھی وجہ سے کسی بھی بڑے سے بڑے گناہ پہ کسی شخص کو قتل کرنا شرعاً جائز نہیں ہے. تو نماز چھوڑنے سے قتل کرنے لگے تو یہ پوری مسلم دنیا جو ہے صفائی ہو جائے گی, سب کو قتل کر دیں گے ہم. یعنی یہ قول جو ہے یہ قول ان کا حد سے زیادہ تجاوز کیا ہوا, اعتدال سے بڑا ہوا اور قرآن و حدیث کے خلاف ہے. دوسری حدیث مبارکہ یہ بخاری کے اندر بھی اور مسلم کے اندر بھی گزر چکی ہے. جس صحابی نے ان کی آنکھوں کے اندر تکلیف تھی, انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ آپ میرے گھر تشریف لائیں اور کسی جگہ پہ آ کے نماز پڑھ دیں تاکہ میں اس جگہ کو مسجد بنا لوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن تشریف لے کے گئے, 7 صحابہ بھی تھے. تو جا کے حضور نے ایک جگہ پہ نماز پڑھی. نماز حضور پڑھ رہے تھے اور صحابہ پیچھے پڑھ کے فارغ ہو کے بیٹھے تو وہ آپس میں بات کر رہے تھے. ایک شخص تھا جو کلمہ گو تھا مگر وہ اس مقام پہ حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا. مالک بن دخشم اس طرح کا نام تھا. تو صحابہ بیٹھے تھے, صحابہ نے کسی نے کہا کہ وہ مالک کیوں نہیں آیا, تو دوسرے نے کہا کہ اس کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہو, وہ جہنمی ہے. وہ اس طرح کی باتیں کرتے کرتے ان کا گمان یہ تھا کہ حضور نماز سے فارغ ہو کے اس کے بارے میں بد دعا کریں. نماز کا ٹائم تھا, وہ نماز پہ نہیں آیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے. حضور نے فرمایا کہ وہ مالک اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے. صحابہ نے کہا کہ جی دیتا ہے. تو حضور نے فرمایا وہ اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں. تو صحابہ نے کہا جی وہ تو دیتا ہے مگر وہ زبان سے دیتا ہے, دل سے نہیں دیتا. حضور نے فرمایا کہ جس نے یہ گواہی دے دی ہے بس اس کے لیے جنت واجب ہو گئی ہے. نماز نہ پڑھنا گناہ گار کرتا ہے انسان کو, روزہ نہ رکھنے سے بندہ گناہ گار ہو جاتا ہے. زکوٰۃ انسان کے اوپر فرض ہے, زکوٰۃ نہیں ادا کرتا تو بندہ گناہ گار ہوتا ہے. کسی بھی بڑے سے بڑے گناہ کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا. مسئلہ سمجھ آیا جی؟ یعنی ایک شخص, فقہاء نے یہاں تک لکھا ہے, ایک شخص کلمہ پڑھتا ہے, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے, اس کے بعد مرتے دم تک کوئی نیکی نہیں کرتا, دین کی احکام میں سے کسی حکم کو بجا نہیں لاتا, اس کے نامہ اعمال میں صرف ایک نیکی ہے کہ اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے, بس اس کے بعد کوئی نیکی نہیں کی, تو وہ بھی بالآخر اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے وہ جنت میں جائے گا. اس کو بھی ہم کافر نہیں کہیں گے, وہ بھی مرتد نہیں ہے. مرتد جی نہیں ہے. اس لیے جو ان کے ساتھ کل بھی میلان رکھتے ہیں کہ جی غیر مقلدین ٹھیک ہیں, مسائل کے اندر اختلاف ہوتا ہے مگر یہ مسئلہ بڑا اہم ہے. کوشش کرنی چاہیے امت کو, اگر آپ مسلمان نہیں کر سکتے تو کم سے کم کافر بھی نہ بناؤ لوگوں کو. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.